بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ ان بچوں کے لیے ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور نہ ہی کچھ یاد رہتا ہے۔ پڑھنے سے ایسے دل گھبراتا ہے کہ 2 منٹ کتابوں کے ساتھ گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور پوزیشن بھی لے کر آئے گا۔ اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اکثر میرے بھائی بہن جو شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بطور خاص یہ وظیفہ ہے۔ شادی کے بعد تعلیم کو جاری رکھنا خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر ٹائم مل بھی جائے تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کا دل پڑھائی میں لگائے گا، نہ صرف دل لگائے گا بلکہ آپ کو پڑھتے وقت چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بعض سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں اور وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے خاص طور پر جس کی وجہ سے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ایک سبجیکٹ بھی اگر بور لگتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری پڑھائی متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک لاجک ہے۔ تو جو چیز متاثر کرتی ہے اگر اس وجہ کو ہی دور کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کا دل پڑھائی میں بھی لگے گا اور آپ کو چیزیں بھی یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خاص طور پر بچوں کے پیچھے ماں ہر وقت لگی رہتی ہیں اور بچے ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں آتے کیونکہ ان کا دل پڑھائی سے زیادہ کھیل میں لگتا ہے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر پڑھائی کے لیے بٹھا بھی دیا جائے تو ان کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا۔ تو انشاءاللہ آج کا عمل آپ کر لیں۔ خاص طور پر ہر ماں کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، لیکن پہلے دن سے ہی یہ عمل اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ پہلے دن سے ہی بچوں کا دل پڑھائی میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے میرے بھائی بہن جو پڑھائی کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا۔ برکت اس کا نام ہے کہ آپ کو چیز تو زیادہ نظر آتی ہے لیکن جب اس کو استعمال کریں تو وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی دن 24 گھنٹے کا ہی ہے اور پہلے بھی دن 24 گھنٹے کا تھا، لیکن آج کل ٹائم کا گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دن ہفتہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایسی بے برکتی ہے کہ جب تک اس پر غور نہ کیا جائے اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ صبح اٹھنے کے بعد کب پورا دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جاتا ہے تو اس گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیر سے اٹھنے سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور نماز میں سستی کرنا بے برکتی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج ہی بیٹھے بیٹھے اس چیز کا ارادہ کر لیں اور سچی اور پکی نیت فرما لیں اور اللہ تعالی سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی بھی دن ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے وہ فجر کی نماز ہو چاہے وہ عشاء کی نماز ہو۔ نماز اللہ تعالی سے گفتگو کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالی سے رابطہ بھی ختم ہو جائے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت والی نظر کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے تو اپنی زندگیوں میں نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں ایسے داخل کر لیں جیسے آپ کی زندگی کا ایک اہم جز ہو۔ انشاءاللہ ایسا وظیفہ آج آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو یاد رکھیں گے اور دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر بدلے میں آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کے کرنے میں آپ کا صرف 1 منٹ ہی لگے گا، لیکن اس کے اثرات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جتنا چھوٹا اور آسان یہ وظیفہ ہے اس کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہے۔ صبح اور
شام 21 مرتبہ، سورہ آل عمران کی دوسری آیت نزل علیک الکتاب سے لے کر آخر تک 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر 1 ٹیبل سپون شہد پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں، اور بچوں پر بھی دم کر دیں، مطلب پھونک مار دیں، یا پھر پڑھ کر بچوں کا تصور کر کے دم کر دیں۔ اتنا سا یہ عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، بس آپ یہ آیت ہی یاد کر لیں۔ اتنی مشکل آیت نہیں ہے، 1-2 بار دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بچوں سے بڑھ کر دنیا میں قیمتی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ راہ راست پر آ جاتا ہے اور پڑھائی میں دھیان کر لیتا ہے تو بچے کی تو زندگی سنور جائے گی، آپ کی بھی زندگی اور آخرت سنور جائے گی۔ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، بچوں نے ہی بڑے ہو کر ہمارا بازو بننا ہے، تو بہتر ہے کہ اس بازو کو ہم ابھی سے مضبوط بنائیں اور اپنے آنے والے کل کی فکر ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ آنے والا کل تو بہتر ہوگا ہی، آپ کی اولاد بھی آپ کی فرمانبردار رہے گی، اور جب اولاد فرمانبردار ہو جاتی ہے تو زندگی میں سکون ہو جاتا ہے، برکتیں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر پر نظر کرم فرماتا ہے۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس ضمن میں ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک انسان کو مرے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے اور وہ گناہ گار انسان تھا۔ 8 سال کے بعد ایک دن اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ کافی عرصہ تک عذاب ہٹا رہا تو وہ انسان پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے تو کوئی خاص عمل بھی نہیں کیا، میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی بھی نہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب ہٹ گیا ہو، میں نے تو کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا کہ میرے اوپر سے یہ عذاب کیوں ہٹ گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اس کو آواز آئے گی کہ آج آپ کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ وہ انسان حیران رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس کے نزدیک تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا گیا، لیکن اگر آپ اور ہم دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، نہ ہی اس میں وقت لگتا ہے، نہ ہی اس میں محنت لگتی ہے، لیکن کیا آپ نے اس کے اجر کے بارے میں دیکھا کہ ایک انسان کو جس کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا تھا، ہو رہا تھا، اس پر سے اس کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا گیا، اور جبکہ اس انسان کو اس کے بارے میں خبر بھی نہیں تھی۔ وہ بچہ اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، لیکن اس کی ماں نے اس کی اچھی پرورش کی اور اس کو مدرسے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کو کون سی بات کب پسند آ جائے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و فضل سے کسی بھی نیک کام کے اوپر بخش دیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کی تربیت ایسی ہو کہ وہ بعد میں ہمارے کام آئے، زندگی میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔